منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، اور جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، اور تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں۔ دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، نعرہ حیدری، حیدری۔ اور اب میں دعوت دینے جا رہا ہوں ہمارے محلے اس علاقے میں بہت خوبصورت پڑھنے والے ہمارے بچے، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بھتیجے کی لمبی عمر فرمائے، جناب تشریف لاتے ہیں محمد رسال حسن۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ حشر میں خدا نے علی کی ولایت کا مسئلہ اٹھایا تو پھر کیا کرو گے؟ حشر میں خدا نے علی کی ولایت کا مسئلہ اٹھایا تو پھر کیا کرو گے؟ اسے جرم نے جو اگر تم کو ملا جہنم پہنچایا تو پھر کیا کرو گے؟ اسی جرم نے جو اگر تم کو بھائی جہنم پہنچایا تو پھر کیا کرو گے؟ لکھا ہو کسی پہ نام علی گئے تو نفرت سے کہتے ہو شیعوں کا گھر ہے۔ لکھا ہو کسی پہ نام علی گئے تو نفرت سے کہتے ہو شیعوں کا گھر ہے۔ نام تم کو جو جنت کے در پر لکھا نظر آیا تو پھر کیا کرو گے؟ یہی نام تم کو جو جنت کے در پر لکھا نظر آیا تو پھر کیا کرو گے؟ لکھا ہو کسی پہ نام علی گئے تو نفرت سے کہتے ہو شیعوں کا گھر ہے۔ لکھا ہو کسی پہ نام علی گئے تو نفرت سے کہتے ہو شیعوں کا گھر ہے۔ یہی نام تم کو جو جنت کے در پر لکھا نظر آیا تو پھر کیا کرو گے؟ یہی نام تم کو جو جنت کے در پر لکھا نظر آیا تو پھر کیا کرو گے؟ اور آخری شعر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔
شاہ جی نہیں جی تسی تشریف بیٹھو جی کرسی چلو ماشاءاللہ شکر چلو پتر پڑھ لکھا جب جنت کے بیٹھو شروع لکھا ہو کسی در پہ نام علی گڑھ تو نفرت سے کہتے وہ شیعوں کا گھر ہے لکھا ہو کسی در پہ نام علی گڑھ تو نفرت سے کہتے وہ شیعوں کا گھر ہے یہی نام تم کو جو جنت کے در پر لکھا نظر آیا تو پھر کیا کرو گے یہی نام تم کو جو جنت کے در پر لکھا نظر آیا تو پھر کیا کرو گے نہ مانو وہ ممبر نہ مانو وہ خطبہ نہ مانو وہ اعلان من کن تو مولا نہ مانو وہ ممبر نہ مانو وہ خطبہ نہ مانو وہ اعلان من کن تو مولا وہاں بھی نبی نے علی کی ولایت کا منبر سجایا تو پھر کیا کرو گے وہاں بھی علی نے وہاں بھی نبی نے علی کی ولایت کا منبر سجایا تو پھر کیا کرو گے حشر میں خدا نے علی کی ولایت کا منبر سجایا تو پھر کیا کرو گے وہ شیر پڑھی دو نعرے والے نعرے والے دو ایک شیر پائی پڑھ لین دی شیر پائی ایک شیر میں بھی آدھے نے اسے کام تے رکھا ہے سبحان اللہ ہاں ڈیوٹی جڑی ہے درے فاطمہ زہرا پاک اللہ پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا سارے سناؤ مل کے لگاؤ نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ اور کعبے دا گوہر کعبے دے اندر کعبے دا گوہر کعبے دا گوہر وہ کعبے دے اندر آیا بنا کے دیوار نو دے وہ تیرا رجب دا ہے خاص مرضے تیرا رجب دا ہے خاص مرضے کعبے چ پہلا سجدہ علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی
قصیدہ پڑھنا قصیدہ بہت خوبصورت انداز میں محفل میں کو گرما رہے تھے ہمارے بہت پیارے برخوردار حسان حسن، اور اب آخر میں منقبت کے اشعار پیش کرنے کے لیے تشریف فرما رہے ہیں مجلس حسان کی پہچان بہت خوبصورت نعت خوان جنہوں نے کم وقت میں شہر کے صف اول کے نعت خوانوں میں اپنا مقام بنایا ہے، جناب محمد عدیل عمیر قادری، سرکاروں کے ساتھ استقبال کیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، اتنا ڈھیلا ڈالا نعرہ قابل قبول نہیں ہوتا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ محبت کے ساتھ اور بلند آواز سے حضور پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب محبت کے ساتھ کہہ دیئے سبحان اللہ۔ فقیروں کا ہے کیا چاہے جہاں بستی بنا بیٹھے، فقیروں کا ہے کیا
چلے اپنے مکان سے اور علی کے در پہ جا بیٹھے یہ کون آیا ہے استقبال کو سب انبیاء اٹھے نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ جب تک فاطمہ بیٹھے نہ بیٹھے گا کوئی جب تک نہ سیدہ فاطمہ بیٹھے عزاداروں کے ناروں نے رضا ایسا سما باندھا کہ خود مولا بھی اپنے نام کا نعرہ لگا بیٹھے نعرہ حیدری کہ خود مولا بھی اپنے نام کا نعرہ لگا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت واہ واہ ماشاء اللہ بیٹھے ماشاء اللہ کیا بات بیٹا کیا بات ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا بات یہ تھے جناب تقدیر میں قادری صاحب اور آپ کا آخر میں آستانہ یہ 5 سال سے تشریف لانے والے مہمان کا جناب حافظ یاسر صاحب وہ تشریف لائے گئے بارگاہ علی کا مدعو یہ بھی اٹھا لیں محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سب محبت کے ساتھ مل کے پڑھیں گے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جو شان میں پڑھنے جا رہا ہوں اگر تمام احباب میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے تو محفل کی رونق دوبالا ہو جائے گی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا
میں نے کبھی جو رو کے پکارا اہل نظر کی آنکھ کا تارا اور ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی اور دنیا میں سب سے اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی حیدری نعرہ حیدری اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی اور ہوتا ہے اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی ماشاءاللہ 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 جناب حافظ یاسر صاحب اب آپ جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آج جشن مولود کعبہ حضرت مولا کرم علی کرم اللہ وجہہ کریم کا ان کی آمد کا جشن منا رہے ہیں اور یہ اب کیوں نہ منائیں ایک ایسے وقت میں جبکہ ناسبیت سب پہ چڑھ رہی ہے اور ہمارے بنیادی طور پہ اہل سنت کے عقیدے میں جہاں پہ خود بھی ذوق پیدا کیا جا رہا ہے اور یہ مجھے قبلہ ابھی رات ہی میں فیس بک پہ سن رہا تھا کہ ہمارے کراچی کے عالم دین فرما رہے تھے کہ اگر مجھے یہ پتہ پہلے چل جاتا کہ یہ جشن مولود کعبہ کی محفل ہے تو میں آتا ہی نہ اس کی جو انہوں نے توجیہ بیان کی وہ بھی عجب ہے انہوں نے کہا جی وہ کیا جشن مولود صدیق اکبر مناتے یعنی ہم نے اپنا معیار ان مخالفوں کو کر لیا جن کے ساتھ ہمارا کچھ لینا دینا نہیں ہے اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں مقام مولا علی ہمیں بتایا ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جب حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا بابا آپ علی کے چہرے کو دیکھ کے مسکراتے کیوں رہتے ہیں تو کہنے لگے کہ بیٹا میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے سرکار دو عالم نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے تو بتانے والے ہو اور اسی لیے آج ہم نے جس ہستی کو دعوت دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ
اہل سنت پر برقرار رکھے اور دیر تک ہم ان سے مستفید ہوتے رہے. صحیح عقیدہ لے کے چل رہے اور دے رہے ہیں اور تربیت کر رہے ہیں. جناب مفتی منور حسین منور صاحب چشتی دامت برکاتہ عالیہ آستانہ عالیہ 105 سال سے تشریف لائے ہیں. میں آپ کا صمیم قلب سے ممنون ہوں کہ آپ تشریف لائے. اور کیونکہ ہمیں آپ سے موضوع اس وقت یہ ہستی نظر نہیں آئی, ہماری آنے والی نئی نسل جو ہے ان کی تربیت ہمیں کرنا ہے تاکہ وہ آنے والے تمام فتنوں سے بچ سکے. چند اشعار کہ من موج میں ہے تن اوج پہ ہے, من موج میں ہے تن اوج پہ ہے, حق پاک سکی سلطان علی. من موج میں ہے تن اوج پہ ہے, حق پاک سکی سلطان علی. سرکار سہاگ عقیدے کا ہر مومن کا ایمان علی. منبر محراب قضا مسند سب سوم و صلات اذان علی. اور میرے قبلے کی سجدہ زینت تیرے کعبے کا مہمان. ذرا زوردار نعروں سے استقبال کیجئے. بتائیے گا پہلے محلہ زندہ لوگوں میں سے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت جناب مفتی منور حسین منور صاحب. جزاکم اللہ خیر. اگے آ گیا شریف, اگے آ گیا تو پیچھے بیٹھا. میرے بندے نوں سناਉਣੀ ਤੇ ਬਗੈਰ ਸਪੀਕਰ ਨਹੀਂ. بس تھوڑا دور کر کے رکھ. ਤਾਂ ਦੂਰ ਪੇ ਆਵੇ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਦੀ. ਆ ਥੋੜਾ ਨਿੱਕਾ ਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਲਈ ਵੱਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਲਾ ਲਓ ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਲਓ ਲਾ ਕੇ. ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ. ਜਿਵੇਂ ਕਿਉਂ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਓ دور تھوڑی دور رکھ. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਸੂਤ ਆ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਮੌਲਵੀ ਆ ਏਡੇ. ਉਹ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਂਡ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ. ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਰਕਤ ਹੈ ਜੀ. ਆਵੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕਰੀਬ ਆ ਜਾਓ ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਉੱਠ ਕੇ ਬੜਾ. ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਨਾ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚੀ روشی پڑھو گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. رب یسر ولا تعسر وتممه علینا بالخیر. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما اللہم رب زدنا علما. آمین آمین یا رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سارے دوستی محبت نہ دروشی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. معزز محترم سامعین و ناظرین،
یہ اج دی یہ عظیم و شان محفل شیر خدا اوہ کیا امیر بات، مرتضیٰ داماد رسول صلی اللہ اور زوج بطول امام حسن اور حسین دے والد گرامی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دے ولادت با سعادت دے حوالے نال آپاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ کریم دی بارگاہ جو دعا ہے کہ اللہ کریم صحیح عقیدہ اہل سنت دے مطابق اللہ انہاں جمیع ہستیاں دے نال اپنے تعلق نو مضبوط کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام دے نال بھی تعلق اور اہل بیت اطہار دے نال بھی پوری محبت، اور جنہ نے اہل بیت دے نال محبت کیتی اور صحابہ کرام دے نال محبت کیتی، اللہ انہاں دے نال بھی محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ ساریاں محبتاں حقیقت وچ اللہ دی بارگاہ وچ پہنچدیاں نے، کیوں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات نال محبت کردے ہیں تو اسی اللہ دے واسطے، کیونکہ وہ محبوب کائنات نے اور اللہ کریم دی بارگاہ سب تو زیادہ محبوب ترین ہستی ہے، اس واسطے ساڈی عقیدتاں دا مرکز محبوب کریم دی ذات ہے۔ اور پھر ہر وہ بندہ، ہر وہ شخصیت ساڈے واسطے عقیدت دا مرکز ہے کہ جڑا میرے محبوب دی سنت دے مطابق جڑا زندگی گزار کے اللہ دی بارگاہ چلا گیا ہے۔ تو لہذا اور عقیدتاں دے مرکز جڑے نے نا یہ قائم رہندے نے، علم دے مرکز بدل جاندے نے لیکن عقیدت دا مرکز نہیں بدلدا۔ علم دا مرکز یہ ہوندا کہ مثلا میں یا ساتھی پرائمری کتے پاس کیتی، میں جی 8 چاکے پرائمری کیتی، 7 والے سکولے جا کے میں جی مڈل کیتا، گورنمنٹ ہائی سکول ڈانا والا میں جا کے مطلب میٹرک کیتا، اس تو بعد جامعہ میری آئی تعلیم حاصل کیتی، ملتان چلا گیا، یعنی علم دا مرکز بدلدا رہا۔ لیکن جڑا روحانیت دا مرکز ہے نا وہ جڑا ایک باری بن جائے وہ نہیں بدلدا، اور جڑا بندہ بدلے نا وہ سمجھو وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس واسطے ساڈے واسطے ہر وہ عقیدت دا مرکز ہے کہ جڑا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نے جس نو عقیدت دا مرکز بنا دیتا وہ قیامت تک ساڈے واسطے عقیدت دا مرکز ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساڈے واسطے عقیدت دا مرکز نے، اور پورے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ساڈے واسطے عقیدت دا مرکز نے۔ اور اسی اہل سنتاں اسی صحابہ کرام دے نال بھی محبت کردے ہاں، انشاءاللہ اہل بیت اطہار دے نال بھی ساڈا والہانہ پیار ہے، اور اللہ برکت دے، اللہ برکت دے، اہل بیت اطہار دے نال بھی پوری ساڈی محبت ہے۔ دعا کرو اللہ اس محبت نو اللہ پکا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں ایک ساڈے مسلک دا ایک بہت بڑا مجدد جنوں شیخ محقق مجدد الفسانی شیخ سرندی رحمۃ اللہ علیہ کہندے نے، اور جڑے لوگ ساڈے واسطے ایک معیار نے، میں اکثر کہنا ہونا کہ ساڈے واسطے 5 والے پیر ایک معیار نے، جو رستہ انہوں نے ڈاکٹر صاحب جو متعین کر دیتا اسی وہ رستے تے چلتے رہیے نا انشاءاللہ اللہ دی بارگاہ پہنچ جائیں گے۔ اسی طرح ہر ایک اور ساڈے پیر سبحان اللہ یعنی اہل بیت اطہار دے نال اتنی محبت سبحان اللہ، بلکہ آپ پنجابی کہندے ہوندے سن یہ چگا بڑا عالی ہے، اہل بیت دا چگا جڑا نا بڑا عالی ہے، کیونکہ اہل بیت اطہار پنج تن پاک ہیں، پنج تن پاک یہ بڑا چگا ہے۔ اور بھائی یہ چگے نو برکت کیوں ملی ہے؟ محبوب دی برکت نہیں ملی۔ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جمیع مرکزاں کتھے پہنچ دیا نے بارگاہ مصطفیٰ نے، پھر جنہ کسی نے حصہ لے لیا وہ اللہ دی بارگاہ چ بھی عزت پاؤندا گیا تے مخلوق دی نظراں وچ بھی محبوب ہوتا گیا۔ یہ اصل مرکز کی ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات۔ اج کل لوگوں نے نیٹ دا دور ہے، بڑا عجیب جہاں لوگوں نے نظریات قائم کر دیتے ہیں، کوئی کس انداز میں جویں اپنے محترم گل کر رہے سن کہ کوئی مولود کعبہ دے حوالے نال بھی پت کیوں ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ اسی کہ یار اسی تے اہل سنت ہاں
اسی تے کوئی نہ کوئی بہانہ لبدے ہیں انہاں شخصیات دا تذکرہ کیتا ہے محبوب نال محبت کرنی ہے اسی کوئی نہ کوئی کدی معراج دا جلسہ کر لیا کدی سیرت کانفرنس کر لی کدی ولادت دا تذکرہ کیتا اسی محبوب نال محبت دا یہ درس دینے ہیں تاکہ ساڈے بچیاں دے دلاں چ یہ محبت پکی ہو جائے اور اہل بیت دی محبت یہ بھی ایمان ہے بلکہ بخاری شریف دی ابتدا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا انصار دی محبت بھی ایمان ہے یعنی انصار دے نال محبت کرنی اور ایک بہت لمبی حدیث پاک ہے کہ جدا اخیر یہ بنتا ہے کہ میں کہنا وا یہ نیک بندیاں نال محبت کرنی میرے محبوب دی سنت ہے یہ میں یعنی ایک جملہ دے رہا کہ نیک بندیاں نال سادہ کہیے میں کہوں گا 5 والے پیراں نال محبت کرنی سنت ہے بابے فرید نال محبت کرنی کی ہے سنت ہے اور ہر اس بندے نال محبت کرنی میرے محبوب دی سنت ہے اور وہ کیڑا بندہ جی میں ابتداج میں عرض کیتی ہے کہ جدا مرکز میرے محبوب دی ذات ہے حدیث پاک ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ترمذی شریف دی حدیث پاک ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رات ستا تے اللہ کریم دی بارگاہ چلا گیا آپ سوئیے تے بارگاہ مصطفیٰ پہنچ جائیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک تایا جان سن شیخ ابو رضا بڑے نیک سن تے بڑے ولی اللہ تو شاہ صاحب نے نا اپنے تایا جی دا ایک واقعہ لکھیا یعنی کتاب دے وچ فرماندے نے کہ شیخ ابو رضا جڑے سن انہوں دی خواہش سی کہ میں بیعت ہونا وا تے حضور نبی علیہ السلام دے ہاتھ رکھ کے بیعت ہونا یعنی میری یہ خواہش سی ہے تو شاہ صاحب فرماندے نے جدوں بندے دا ارادہ نیت سچی ہوئے نا اللہ تعالیٰ پوری فرما دینا تے اگے ایک دن کہ شیخ ابو رضا فرماندے میں ستا پیا تے مینوں ایک بندے نے آ کے ٹھالیا کہنے لگے چل بھئی تینوں فلاں تھاں تے حضور نبی علیہ السلام بلاؤندے نے کہندے میں خواب وچ اٹھیا تے جا کے میں دیکھا کہ ایک درخت دے تھلے حضور نبی علیہ السلام تشریف فرما لے اللہ اکبر کہندے زیارت ہوئی اور میں عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھی مینوں اپنے دستے مبارک تے ہاتھ رکھ کے مینوں بیعت فرماؤ شیخ ابو رضا فرماندے نے جدوں میں حضور نبی علیہ السلام دے ہاتھ دے اوتے ہاتھ رکھن دا ارادہ کیتا تے درمیان دے وچ ایک ہور ہاتھ آ گیا اور میں میرے دل سی کہ یا رسول اللہ میری تو خواہش ہے کہ میں تہاڈے ہاتھ دے اوتے ہاتھ رکھاں تے درمیان وچ کیدا ہاتھ آ گیا ہے میرے محبوب نے مسکرا کے فرمایا یہ او دا ہاتھ ہے جڑا تینوں سد کے لے آیا ہے میں عرض کیتی یا رسول اللہ مینوں سد کے کون لے آیا ہے فرمایا علی المرتضی شریف اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جڑے بہکیے وقت نے اج کل لوگ طرح طرح دیاں گلاں کردے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دی شان وچ اہل بیت اطہار دی شان چ طرح طرح دیاں گلاں کردے نے یار اے گلاں سن لو لیکن عقیدہ نہ بناؤ بالکل اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے علی اے شیخ ابو رضا جڑا بندہ بھی یعنی میرے بیت ہوئے گا فرمایا او علی المرتضی شیر خدا دے واسطے اور ذریعے نہ بیت ہوئے گا یار گل مک گئی پھر گل مک گئی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جنوں علماء نے بہکیے وقت آکھیا ہے اور آپ تفسیر عزیزی وچ لکھ دے نے اور اسے گل نوں صراط مستقیم وچ اسماعیل دہلوی نے بھی لکھیا اور لکھ دے نے کہ علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑی بارگاہ مصطفیٰ چوں ڈیوٹی لبھی ہے او دا میں فارسی وچ پنجابی ترجمہ کرنا چاہواں گا مفہوم یہ بندا ہے آپ فرماندے نے کہ اگر قیامت تک اگر غوث نو غوثیت ملنی ہے ولیاں نو ولایت ملنی ہے اور جتنے بھی اللہ دی بارگاہ چ جنوں کوئی مرتبہ لبنا ہے فرمایا ہمت ایشان دخل است فرمایا اس وقت تک کوئی ولی کوئی کتب
کوئی غوث اعلیٰ درجے نو نہیں پہنچ سکتا جب تک علی المرتضیٰ دا وسیلہ نہ ہو. اس بات سے او بھائی اج مولوی بھی نہیں بن سکتے. مولوی بھی بننا ہوئے نا وہ واسطے بھی پھر علی دا وسیلہ چاہیے. غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشہور گل ہے نا تقریر نہیں کرتے سن لیکن کدوں تقریر شروع کی اور پھر جدوں تقریر شروع ہوئی اج کل سب تو وڈی وجہ یہ آ کہ مولوی اپنے آپ مولوی تو سمجھتے ہیں لیکن انہوں نے کنڈاں دے اتنے کسی ولی اللہ دا ہاتھ کوئی نہیں بلکہ بھاواں چھڑاؤن دی کوشش کرتے ہیں. اس واسطے کوئی نتیجہ اس سامنے نظر نہیں آتا. تو اگر او شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تقریر کدوں شروع کی تھی جدوں 7 مرتبہ لعاب دہن محبوب نے ڈالیا ہے اور پھر 6 مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ ڈالیا ہے. تے پھر جدوں ممبر تے کھڑے ہو کے کہندا سی نا تے سبحان اللہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی ورگا بندہ آپ لکھتے ہیں اخبار الاخیار دے وچ اور باقی جڑے تذکرے نے غوث العظم دے فرماندے نے جدوں تقریر کرتے سن تے 400 علماء قلم دوات لے کے آپ دیا تقریراں لکھتے سن. اج کل مولوی تقریر کرن تے ساڈے ورگے بندے نوں سننی بڑی اوکھی ہے. پچھلے دنوں نا ایک نیٹ تے مناظرہ ہو رہا سی اگے ایک بندہ کہہ رہا سی نہیں حضرت علی جڑے کعبے 'چ پیدا نہیں ہوئے کعبہ 'چ پیدا نہیں ہوئے. میں کہا تینوں کی روڑا یار جدوں علماء نے لکھ دیتا اور بلکہ جدوں اسی حدیث پاک پڑھتے ساں مولانا مشتاق احمد صاحب چشتی رحمۃ اللہ علیہ گولڑا شریف بھی وہ مطلب پڑھاتے رہے ملتان بھی پڑھاتے رہے تے فرماؤن لگے صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی صرف کعبہ 'چ پیدا نہیں ہوئے بلکہ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے ختیجۃ الکبریٰ دے رشتہ دار سن وہ بھی کعبہ وچ پیدا ہوئے سن. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دی فضیلت یہ آ جی کوئی مشہور فارسی دا شعر بھی آ کہ آپ نو 2 فضیلتاں نے یعنی صرف کعبہ 'چ پیدا ہونا ہی نہیں بلکہ کہندے نے کسے راہ میسر نہ شودیں سعادت بکعبہ ولادت مسجد سعادت. یعنی یہ 2 یعنی فضیلتاں یعنی کعبہ 'چ پیدا ہونا اور مسجد دے وچ آپ دی شہادت اے ایسی فضیلت ہے جڑی علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاصل ہے اور کسے نو یعنی اے سعادت میسر نہیں آئی ہے. تو پھر علی المرتضیٰ شیر خدا میں حدیث پاک عرض کر لگا سی کہ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کریم دی بارگاہ چلا گیا اور حدیث دا اختصار کیے اللہ کریم نے اپنا دست قدرت فوضع یدہ بینا کتفیہ اللہ کریم نے اپنا دست قدرت میرے 2 کندھیاں دے درمیان رکھیا اور پھر میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا فوجدت بردہ بینا سدیہ تے اس دست مبارک دی جڑی ٹھنڈک ہے مینوں سینے 'چ محسوس ہوئی ٹھنڈک محسوس ہوئی. تے فرماندے نے پھر ہویا کی حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کریم نے مینوں ہر وہ چیز دا علم دے دیتا جڑی آسماناں وچ سی جڑی زمیناں وچ سی اور اس اعلیٰ درجے دے اتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا منگی اور دعا دے الفاظ کی نے اللہم انی اسألک فعل الخیرات ترک المنکرات وحب المساکین کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ چ سوال کردا کہ یا اللہ کہ میں چنگے کام کراں. ساڈے واسطے تعلیم ہے نا کہ ترک المنکرات یا اللہ منکرات نو چھڈاں یا اللہ اچھے کاماں نو کراں یا اللہ مساکین دے نال میں محبت کراں یا اللہ اے مینوں اے تیری بارگاہ چوں میں اے سوال کردا واں. اور اس دے نال ہی ایک بہت بڑی دعا جڑی میرے محبوب کریم علیہ السلام نے عطا کیتی اور وہ ساڈے اہل سنت دا اے عقیدہ بن گئی ہے. اور وہ کیے میرے محبوب علیہ السلام نے اللہ کریم دی بارگاہ جی عرض کیتی اللہم انی اسألک حبک و حب من احبک کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ چ تیری محبت دا سوال کردا تے یا اللہ ہر اس بندے دی محبت دا جن نے تیرے نال محبت کیتی ہے. تو اے قانون دے نال تسی بارگاہ مصطفیٰ تو چل جاؤ تے یار پھر اونی اس نال محبت کرو جنی کرنی چاہیے صحابہ کرام نال محبت کرو جنی کرنی چاہیے اور 5 تن پاک دے نال محبت کرو جنی
کرنی چاہیے اور قیامت تک جڑی اہل بیت اطہار نے انہاں دی محبت اور پیر میر علی شاہ گولڑوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً سیف چشتیائی دے وچ کوئی 32-33 حدیثاں پاکاں نقل کیتیاں نے کہ جن دا مفہوم یہ بندا ہے کہ جڑا بندہ اہل بیت دی محبت لے کے دنیا تو جائے گا اللہ دی بارگاہ چ دی بخشش ہو جائے گی، او دے دل چوں منافقت نکل جائے گی، او مغفور ہوئے گا، او شہادت دی موت ہوئے گی۔ تے یار پہ جدوں انیاں حدیثاں موجود نے پر رولا آ اج دا مولوی نیٹ تے بہ کے کتاباں رکھ کے کہندا ساریاں گپاں ہی نے ہیں، اللہ دے بندے تینوں سمجھ لگی ہے، باقی پیر میر علی شاہ نو نہیں سمجھ لگی، اسماعیل حقی رحمت نہیں سمجھ لگی، شاہ عبدالحق نو سمجھ نہیں لگی، علامہ جلال الدین سیوطی نو سمجھ نہیں لگی، اور بھائی جنہاں لوگاں نے حدیثاں جمع کیتیاں انہاں نو سمجھ نہیں لگی تے 1400 سال تو بعد تینوں سمجھ لگ گئی ہے۔ اس واسطے ساڈے نوجواناں نو بھی تھوڑا جا غور کرنا چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے کہ ایویں نہیں کہ کوئی بندہ ایک حدیث سنا کے کبھی بس سب کچھ میں ہی ہوں۔ شیخ مجدد الفسانی شیخ سرندی رحمت اللہ علیہ آپ دے مکتوبات وچ میں ایک دن عرفان صاحب قاری صاحب میں ایک دن نا یہ مکتوب پڑھیا تے میں جڑی کلاس ڈاکٹر صاحب آوے نا میرے کو تے میں نا میں پہلو میری گل سننی ہے تو اس تو بعد باقی گلاں سبق بعد چ پڑھاਉਣਾ آ میری گل میں یاد رکھنی ہے آ جڑی میں اج دے سبق میں جڑا جو مکتوب دے وچ جڑی شیخ محقق دی گل جڑی پڑھی ہے نا وہ بھائی میں پہلو سناواں گا اور یہ گل یاد رکھنی ہے۔ اور گل کی ہے شیخ محقق فرماؤندے نے مجدد الفسانی کہ ایک دن میرے والد صاحب نے بہت بڑے ولی اللہ سن فرماؤن لگے پتر تو بڑا وڈا مولوی ہاں اللہ تینوں حصوں وڈا بھی بناویں پر اے آ پتر جدوں دنیا تو جائے نا تیرا دل اہل بیت دی محبت نہ بھریا جو دنیا تو جائے تیرا دل اہل بیت دی محبت نال بھریا ہوئے اکھے تے اہل بیت دی محبت سبحان اللہ حدیث پاک کے جاؤندا صحابہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ کنہ شخصیات دی محبت ساڈے اوتے ضروری ہے، کنہ شخصیات دی محبت ضروری ہے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا سیدی اس پاک کے فرمایا ہم علی جن و فاطمہ تو وابناہما فرمایا وہ علی ہے وہ فاطمہ تو زہرا ہے اور انہوں نے صاحبزادے نے تو معلوم ہوتا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گل مکا دیتی فرمایا اینا دی خاص طور تے اگر دل وچ محبت ہوئے گی بلکہ محبت نہیں انہاں دی محبت وجوب دا درجہ رکھتی ہے واجبت دے لفظ نے کہ فرمایا انہاں دی محبت ضروری ہے۔ تو یار جیڑا بندہ اس محبت دی خاطر جی میں آپاں جمع ہوئے ہیں اللہ کریم دی بارگاہ جو دعا کر دیں یا اللہ ساڈے دلاں وچ پنجتن پاک دی محبت پیدا فرما۔ بلکہ کوئی بندہ دکھی آوے نا پریشان آوے تے پنج والے پیراں دا وظیفہ پتہ کی ہے جی جڑے پیر وظیفہ دیندے نے اور اس وظیفہ ساڈا پرانی مسجد دے دروازے اتنے بھی لکھیا ہوندا سی ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਦੱਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ مومنا ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਬਾ ਕਰਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਹਬਾ ਕਰਾਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਕਰ ਹਾਂ ਸਾਹਬਾ ਕਰਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਲਾਜ਼ਮ ਕੀਤੀ ਸਾਹਬਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸੁਲਭ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਹਬਾ ਕਰਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਗਈ اور ہاں جی سید ماشاءاللہ اللہ برکت دے ماشاءاللہ اللہ برکت دے بھی پیراں دے خادم ہیں انشاءاللہ ہیں بالکل ساڈا عقیدہ عمر فاروق والا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ نے فرمایا سی کن تو عبدہ ہوا خادمہ ہے یہ سارا جو کچھ مینوں لمبا نا 25 لاکھ مربع میل دا مالک بنیا اس ملکیت وچ کی ہے کہ میں محبوب دا غلام بھی ہاں تے میں خادم بھی ہاں بھائی وہ اہل بیت اطہار اور وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خراج عقیدت پیش کر دیاں آپ فرماؤندے نے ایک جملہ ساڈے ناو دے وچ نا لفظ لولا واسطے استعمال کردے نے کہ لولا کادے واسطے آندا وا ہے تے اور وہ مثال ساڈے دیندے نے ناوی کہ لولا علی لہالا کا عمر لولا علی لہالا کا عمر جدا ترجمہ یہ بندا عمر کہندے نے کہ عمر ہلاک ہو گیا سی پر علی دی برکت نال عمر بچ گیا یار یہ محبت ہی ہے نا کہ علی مرتضیٰ آپ فرما رہے ہیں حضرت عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں کہ اگر علی نہ ہوندا تے عمر ہلاک ہو جاندا یار اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بھی یہ عقیدہ ہے پورے صحابہ کرام
جڑے نے اہل بیت اطہار دے نال محبت کردے نے کیوں مسئلہ پوچھا محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ چ ہے اور بلکہ ایک حدیث پاک اگر بندے نو سمجھ لگ گیا انشاءاللہ میں عرض کراں گا ایک میرا گل نو میں مکا لاں کہ شیخ مجدد نو کی فرمایا کہ پتر مولوی جڈا بھی وڈا بن جائے تو اللہ تے کو دین دا کام لے پر پترا اہل بیت دی محبت نہیں بھلاونی اہل بیت دی محبت نہ بھولے کیونکہ حدیث پاک دا جڑا اہل بیت دی محبت بھول گیا جنت دا رستہ بھول گیا یہ حدیثاں نظر نہیں آندیاں یار ہر ایک بندہ ایک یک لخت کہنا ساریاں حدیثاں ضعیف نے ساریاں کمزور نے بلکہ قبلہ قادمی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے سن حدیثاں ضعیف نہیں انہاں دے عقیدے کمزور نے حدیثاں ٹھیک نے اپنے تھاں تے حدیثاں بالکل ٹھیک نے کیونکہ علماء نے بیان کیتیاں نے انہاں دے عقیدے کمزور نے دعا کرو اللہ عقیدہ پکا کرن دی توفیق دے آپ فرماون لگے کہ پتر اہل بیت دی محبت نال اپنے دل نو بھر کے رکھی تے ابے دی گل ذہن چ رکھی فرماندے نے ایک دن ایسا آیا کہ ابا جی دے دنیا تو جان دا ٹائم آ گیا مرنا آپاں وی ہاں اور میں اس نتیجے تے پہنچیا کہ جڑا بندہ خاص طور تے اہل بیت نال محبت کردا ہوئے نا انشاءاللہ او دا مینوں تجربہ ہویا کہ او دا خاتمہ بالایمان میں اپنی گل کردا میرے والد صاحب نے پوری زندگی اہل بیت نال محبت کی سادہ داراللہ اقبال شاہ جی تے ابا جی نے نا اسیاں رائی لوگ دوانے بیج لیا کدی سبزی بیج لئی تے ساڈے ابے جی نے نا دوانے چکنے خربوجے چکنے سبزی چکنی کہنا میں پیراں کو لے کے چلنا سر تے چک کے لیا اور لیا کے کہنا جی آپ پیراں دے گھر دے آ جی آپ استاداں دے آ جی آپ فلاں نے ایداں یعنی اور وہ دی برکت نہ اللہ نے سانو بھی برکت دے دیتی برکت دیتی اور پچھلے 13 رمضان المبارک نو ابا جی دا وصال ہویا دنیا تو گئے ہن بعد میں کول ہاں تے میں پوچھا ابا جی کلمہ چیتے آ کے بھول گیا تے مسکرا کہنے کہ بلا کلمہ بھی بھولدا آ گیا میں کہا سناؤ گا بلا اونچی بات ہے مینوں کلمہ سنایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں کہا ابا جی درود شریف بھی مینوں پڑھ کے سنایا کلمہ بھی سنایا اور تھوڑی دیر تو بعد بابا جی امجد یعنی تراویاں پڑھ کے نا آ گئے کہنے لگے جی چلو پتہ کرن واسطے تے جدوں آئے نا تقریباً 12 12:30 بجے واپس جان لگے تے ابا جی نے ہاتھ پھڑ لیا کٹ کے کہنے لگے شاہ جی میرے من تو بعد دعا بہت ساری کرنی ہے میرے من تو بعد دعا بہت ساری کرنی ہے اور میں جس ویلے ابا جی دنیا تو گئے تے میں اچھی آواز نہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے نا میں کہ ابا جی پک گئے ہو تسی اور بھائی جڑا اہل بیت دی محبت رکھدا ہے انشاءاللہ دنیا تو ایمان دی سلامتی نال جائے گا اور جڑے طرح طرح دیاں بولیاں بولدے نے کدی صحابہ دے خلاف کدی اہل بیت اطہار دے خلاف اور کدی علی المرتضی شیر خدا ہر وہ گل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہد وچ اہل بیت دے نال تھوڑا جہا لوگ نرمی دا سلوک کرن یار ایویں دے علماء دی تقریر نہیں سننی چاہیے بلکہ میں انہوں نے علماء کہاں گا ہی نہیں یار وہ ساڈے کو ایک باری ہے نا جی لاہور چ ایک عالم دین تشریف لیا ہے تو کہنے لگے جڑے اداں دے مولوی نا انہاں دیاں صفتاں ہے قرآن نے بڑیاں بیان کیتیاں نے آ جڑے مولوی اداں دے نے کہ اسی متوجہ ہوئی قرآن چ کہڑیاں صفتاں انہاں دیاں بیان ہو گئیاں تے انہیں پھر ایت پڑھی انہیں کہا انہاں دی مثال اللہ دا کھوتے دی طرح جہاں اتنے کتاباں رکھیاں ہون وہ بھائی جڑے ایویں دے ہوندے نے کماسل الحمار یحمل اسفارا فرمایا کھوتے تے کتاباں لاتیاں جان تے وہ عالم بن جائے گا وہ بھائی عالم ادا نہیں بنتے وہ کسی نے آخیا سی کہ عالم بن واسطے کی ہے انہیں کہا نہ کتابوں سے نہ کالج کے در سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا بندہ دی نظر نہ ہوتا اللہ دی قسم اور میں یعنی قبلہ پیر سید صبغت اللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو ایک گل سنی اور میں تنوں دسنا چاہواں گا پیر فرمایا میں ایک دن سوال کیتا میں کہا جی جڑے ائمہ اہل بیت نے 12 امام یہ یعنی منظر عام تے گھٹ آئے نے منظر عام تے ادا ویسے میں پچھلے دنوں حدیثاں جمع کیتیاں نے کہ جڑیاں اہل بیت اطہار کولوں مروی نے بلکہ جس ویلے آنا نا کہ بلکہ ایک حدیث پاک میں کہ ایسی بھی پڑھی کہ جہدے بارے علماء فرماؤندے نے جنہاں چ اہل بیت دے شخصیات دے نام نے امام علی رضا دا نام ہے امام موسیٰ کاظم دا نام ہے اور امام موسیٰ کاظم دے والد گرامی دا نام ہے امام باقر دا امام جعفر صادق دا پھر امام باقر دا امام زین العابدین دا
امام حسین دا علی المرتضی شیر خدا دا تے میرے محبوب دی ذات دا سبحان اللہ سند حدیث پاک جو حدیث پاک بھی عرض کراں گا. اور علماء کرام فرماتے نے کہ جڑا بندہ اس حدیث دی سند نو پڑھے گا نا انہاں جنی شخصیات دی برکت نال کیونکہ دے چ نام ہوندا ہے امام علی رضا دا یہ چ نام ہوندا ہے امام موسیٰ رضا موسیٰ کاظمی دا یہ وچ نام ہوندا ہے امام جعفر صادق دا یہ وچ نام ہوندا ہے امام باقر دا یہ وچ نام ہوندا ہے امام حسین دا یہ وچ نام ہوندا ہے علی المرتضی دا یہ وچ نام ہوندا ہے محمد کریم دی ذات دا. فرماندے نے جڑا بندہ اس سند نو پڑھے گا نا اللہ کریم او دی عقل کدی بھی خراب نہیں کرے گا. او دی عقل نہیں خراب ہوئے گی جڑا بندہ انہاں بندیاں دے نام دا وظیفہ پڑھے یار. کئی بندے اعتراض کرتے آ جی پیر تسی پڑھ دیو تو پیر تانوں کہندے آ جی بزرگاں دا شجرہ پڑھو. او میں کہا تینوں کی پتہ یار انہاں شجریاں وچ کی چیزاں نے انہاں نامہ میں حقیقت ہے جتھے اہل بیت اطہار دا یعنی بخاری وچ پچھلے دنوں حدیث پاک آئی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی نے آکھیا کہ حسین یارو جڑی تلوار ذوالفقار تیرے کول آ کتے مینوں نہ دے دیں تو وہ مینوں دے دے. تے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ بھئی او جڑی تلوار جڑی مینوں میرے ابا جی دے کولوں مچی ہے جنوں ذوالفقار کہندے نے فرمایا میں او تلوار کسے نوں نہیں دواں گا ہیں. اور اوتھے میں کہنا جدوں اہل اتحاد بیت اطہار دا آ جائے نا تے ساڈا دل کردا کہ نہ ناواں نوں چومیا جائے. بے شک اور امام علی رضا ایک دفعہ نیشا پور آئے تو لوگ کٹھے ہو گئے کیونکہ آپ بڑے حسین سن ہیں لوگ کٹھے ہو کے آ گئے کہنے لگے کوئی اپنے نانے پاک دی حدیث ہی پاس سناؤ. تو پھر آپ نے اپنی پوری سند نال ایک حدیث پاک بیان کیتی جہدے وچ یہ سی کہ جیڑا بندہ صدق دے نال کلمہ طیبہ پڑھ جاندا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ بندہ کلمے دی برکت نال رب دی پناہ وچ آ جاتا ہے. اس کلمے دی برکت نال رب دی پناہ چ آ جاتا ہے. تو یہ حدیث پاک امام زین العابدین یعنی امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ اج کل کئی رولے چ پی گئے نے شکلا شاہ جی وہ جی سلام علیہ السلام نہیں کہنا چاہیے اور رضی اللہ کہنا چاہیے فلاں. حالانکہ میں پوری تحقیق کیتی ہے فتاوی عزیزیہ دے وچ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جڑے تقریباً متفق علماء چوں نے یعنی ساڈے ہندوستان پاکستان چ کوئی بندہ حدیث دی سند والا ہوئے او دی یعنی سند وچ شاہ عبدالعزیز دا نام آئے گا. یعنی میں ہن حدیث اپنی بیان کراں نا الحمدللہ دو واسطے نا میری سند شاہ ولی اللہ تک تے شاہ عبدالعزیز تک پہنچتی ہے. یعنی کوئی بندہ حدیث پڑھاਉਣ والا بندہ او دی سند وچ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی دا نام آئے گا. اور فتاوی عزیزیہ دے وچ میں نشان لا کے رکھیا. آپ فرماندے نے کسی نے پوچھا جی اہل بیت اطہار نو علیہ السلام کہنا چاہیے کہ نہیں چاہیے آپ نے پوری باس کان تو بعد لکھیا علیہ السلام کہنا جائز ایتھے یار مناظرے ہوندے نے کوئی رضی اللہ پائی رضی اللہ عنہ بھی ٹھیک ہے رضی اللہ عنہ کو ماڑی موٹی ڈگری یار بہت بڑی ڈگری ہے اور ایک مومن بندے دی منزل ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربا. اللہ کریم سانو اس منزل دا مسافر بنائے یار اللہ نو راضی کرنے والی منزل ہے یار کہ جس تے صحابہ کرام چلے اور اہل بیت اطہار چلے اور چل کے رب دی بارگاہ چلے گئے اور یہ اصل مومن بندے دی منزل ہے. اور الحمدللہ جڑا بندہ اس منزل تے پہنچدا ہے نا تے پھر اللہ جتے راضی ہو جائے تے بندہ رب دی عطا سے راضی ہو جائے. یہ تے مومن بندے دی ایک منزل ہے. اس واسطے علیہ السلام بھی ایک بہت بڑی ڈگری ہے اور اسی طرح رضی اللہ عنہ یہ بھی بہت بڑی ڈگری ہے. اور یار اسی ڈگریاں کھون دی کوشش نہ کریے بلکہ ڈگریاں والے نہ محبت کرنے کی کوشش کریے. جی اسی روڑے چ پاتے نا تو خود بھی پواں گے اور اپنی اولاد نو بھی پاواں گے. اسی رب دی بارگاہ وچ کی منہ دکھاواں گے کہ تسی مسئلہ دس کے او بھائی ایویں دے مسئلے نہ دسو سانو مسئلے بڑے آوندے نے کیوں سانو وہ مسئلے دسو جڑے ساڈے کام آਉਣ والے نے یار. سانو کوئی محبت دی گل دسو یار. سانو یہ دسو کہ علی پاک نال محبت ایمان ہے پنجتن پاک نال محبت ایمان ہے حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما انہاں دے نال محبت ایمان ہے اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اللہ اکبر. کئی بندے نا پچھلے دنوں حدیث پاک آئی اللہ اکبر. ایسا اج کل روڑا ہے اج کل مولوی باہروں باہر جی بائی پاس نہیں بن گئے باہروں باہر لاہور اج کل مولوی بائی پاس بڑے نے اللہ کی قسم
ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਮੌਲਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਸਨਦ ਵਾਲੇ ਮੌਲਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਹੈਂ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਸਟਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਮੁਫਤੀ ਬਣੇ ਨੇ ਹੈਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣਾ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਮਸਲੇ ਆ ਮੈਨੂੰ 45-44 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੀਆਂ ਜਾਓ ਮਸਲਾ ਲਿਖ ਲਿਓ ਜੀ, ਉਹ ਜੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜੁਮਲਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਆ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈਣ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਜੀ ਹੈਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫਤਵਾ ਲਿਖਿਆ, ਪੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਡਾਢੇ ਲਿਖਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਣੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਬਾਰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਾ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖਦੇ ਥੱਲੇ ਮੁਫਤੀ ਮੁਨੱਵਰ ਹੁਸੈਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਹੈਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਭਾਈ 5 ਵਾਲੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਔਰ ਲੋਕ ਤੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਔਰ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਅਤਹਾਰ ਦਾ एहसान भुला दिता है। असी मैं अल्लाह की कसम खा के ना मैं 5 वाले पीर का एहसान नहीं दे सकता। और मैं तकरीर कहना कि मैं अपने अब्बा जी का एहसान नहीं दे सकता। मैं हुण भी कबर ते जाके कहना, अपने अब्बे की कबर ते जाके कहना अब्बा जी तेरी बड़ी मेहरबानी, मैनू वो दिन याद है जदों साइकिल ते बिठा के मैनू तू जामिया मेरिया छड्ड के गया। और 1982 की गल है, 1982 की गल है कि मैनू मेरे वालिद ग्रामी राह रू कोई नहीं हुंदा सी। तो तुसीं जानदे हो रस्ता रुस्ता कोई नहीं। अब नहर के रस्ते ते अब्बा जी ने मैनू बिठाया साइकिल ते, कहंदे पुत्त तैनू 5 वाले पीरां को पढ़ाउणा। और मेरे साडे दौरे च ना मैट्रिक पढ़िया बंदा ना आ स्कूल टीचर लग जांदा सी ते कई बंदे मेरे नाल दे मास्टर बन गए। कहण लगे यार कोर्स बड़ा लम्मा। ਉਹ मैं कहा नहीं यार भावें जिड्डा भी लम्मा पर पढ़ना मैं ही है क्योंकि मेरे अब्बा जी मेरे वालिदैन दी ख्वाहिश है। और अलहमदुलिल्लाह हुण मैं समझदा यार कि मैं बहुत अच्छा अल्लाह के फजलो करम नाल यार सारी दिहाड़ी हदीस पाक पढ़ाई दी यार, कुरान मजीद पढ़ाई दा है, नेक बंदियां दी सोहबत च रहीदा है। वरना जेड़ा मुकद्दर है वो लभ ही जाना यार, वो मुकद्दर लभ जाना है, अल्लाह दी कसम लभ जाना है। इस वास्ते क्योंकि दाता गंज बख्श अली हजवेरी और यार लोग बुजुर्गों तो दूर चले गए। मैं कहना और बुजुर्गों तो दूर ना हो, जेड़े बुजुर्गों तो दूर होए ने और रब तो दूर होए ने, जेड़े अहले बैत अतहार तो दूर होए ने और रब तो दूर होए ने। इस वास्ते कि वो लोग ने जेड़े रब के करीब ने। ख्वाजा नसीरुद्दीन गोरवी ने की फरमाया सी, कुछ लेकर उठे अहले सफा के दर से। यार सफाई वाले केड़े ने, अहले बैत नहीं तो होर केड़ा सफाई वाला यार हैं। और किबला पीर सैयद सिबगतुल्लाह शाह साहब की बारगाह में अर्ज की थी कि हजरत जी कि अहले बैत अतहार जेड़े ने मसलन फिका विच इमाम मालिक ने, इमाम अबू हनीफा ने, इमाम शाफी ने, इमाम अहमद बिन हंबल ने, यानी बाकियां बंदियां दे नाम आउंदे ने, लेकिन ये अहले बैत अतहार दे आइमा दे नाम नहीं आउंदे। ते पीर फरमाउण लगे मियाँ ये जेड़ा भी मुफ्ती भावें इमाम आजम अबू हनीफा ही क्यों ना होवे, इन्हां दे पिछे किसी ना किसी सैयदजादे दा हाथ है। फरमाया एक मुफ्ती इमाम अहमद बिन हंबल ही क्यों ना होवे। फरमाया इमाम अबू हनीफा रजी अल्लाह तआला किसी ने पूछा हजरत जी ताड़ी उम्र कितनी है। फरमाया वो 2 साल ने जेड़े मैं इमाम जाफर सादिक दी बारगाह च रहा। इमाम जाफर सादिक दी बारगाह च रहा यार हैं। इस वास्ते अग दे दौर च लोग बुजुर्गों तो दूर जाने की कोशिश करते हैं। और मैं क्या दूर ना जाओ बल्कि बुजुर्गों के उत्ते चढ़ जाओ। अल्लाह की कसम है पंजाबी जी गल है, बुजुर्गों के बिल्कुल उत्ते चढ़ जाओ अल्लाह के फजलो करम नाल और तुहानू कुछ ना कुछ दे देणगे है। वो किसी बुजुर्ग के बारे च ना वो वट्टा मारिया ना बेरी ते बेरी ते बेर ना डिगा कि अल्लाह वाले बंदे ते जा भजा है। उन्हें कहा तू क्यों वट्टा मारिया जी। आखे जी बेर लैण वास्ते मारिया। उन्हें कहा बेर नहीं लब्भा ते वज्जा ते मेरे आ। उन्हें कहा असीं बेरी तो भी गए गुजरे हैं, तू बेरी ते मारे ते वट्टा ते बेर वास्ते ते जे मैनू वट्टा मारे तेन लभे कुछ ना। असीं बुजुर्गों नूं मनदे यार जेड़े मुहब्बत वाले ने और अल्लाह करीम की बारगाह च इज्जत वाले ने और इज्जत वाले बंदियां दी असीं इज्जत करते हैं। और इस विच सब तो वड्डा इज्जत वाला केड़ा है यार, मोमिन इज्जत वाले ने। और जेड़े लोग ईमान दी जान ने ते इज्जत वाले नहीं यार। अहले बैत नूं कढ दिओ केड़ा बंदा इज्जत वाला यार, पैंतर पाक नूं कढ दिओ ते केड़ा बंदा इज्जत वाला है। और अगर कोई बंदा ईमान विचों
انہاں دی محبت کڈ کے کہے میں مومن ہاں او بھائی کھوکھلا مومن ہے کیونکہ انہاں دی محبت ہے ایمان ہے اللہ دی قسم ہے کھا کے انہاں ایمان ہے انہاں دی محبت جڑی ہے ایمان بھی نہیں بلکہ ایمان دی جان ہے کیونکہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں حدیثاں دعا کرو اللہ سانو سمجھن دی توفیق دے آمین آمین تو مجد صاحب دی گل میں عرض کر رہا دی اور بھی ایک ادھی گل کرنی ہے پیر فرماؤن لگے کہ پتر گل لیا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام جعفر صادق دی بارگاہ جا کے بیندے نے اور امام احمد بن حنبل ورگا بندہ جنہیں لوکاں نو پڑھاوندا ہے تے جدوں رات پیندی ہے تے بشر حافظ دی بارگاہ جا پیندا ہے کسی نے کہا لوگ دنیا جدوں دن دے ٹائم تے لوگ تیکو پڑھدے نے تے فرماؤن لگا واقعی گل ہے حدیثاں دا علم میرے کو آ لیکن حدیث والے دا علم وہ کھوڑ حدیث والے دا علم اللہ والا اس بات سے اے بزرگ بگے بابے سادی نے ایک بڑی حکایت لکھی زبردست اج کل دے موجودہ دور وچ بڑی زبردست ہے شیخ سادی رحمتہ اللہ فرماندے نے کہ نا میں بچپن دے وچ نا اکھے اپنے ابے دے نال میلہ دیکھن گیا اس زمانے جڑے میلے ہوندے سن اکھے میلہ دیکھن گیا تے میرے ابے نے میری باہ پھڑ لئی کہنے کہ پتر میلے چ رش بڑا ہونا تے اے نہ ہوے تو رش دی وے تو دھکا وجے تو میرے کو باہ چھڑا لیں تے جے میرے کو باہ چھڑ گئی تو روے گا میلے چ تے لہذا مینوں پکی کر کے سمجھا دیتی فرماندے نے او میلے چ گئے دھکے وجے تے باہ چھٹ گئی تو میں ابے نوں لبا ابا لبیا نہ میں ایک تھاں تے بیٹھ کے رون لگ پیا تے تھوڑی دیر تو بعد ابا جی نے مینوں تلاش کیتا تے آن کے میرا بازو پھڑ لیا اے بازو پکڑ کے کہنے لگے پتر جدوں میلے چاہیے تے بزرگاں کو باہماں نہیں چھڑائی جدوں میلے چاہیے تے بزرگاں کو باہماں نہیں چھڑائی دیاں فرمایا جب جڑا بندہ میلے چ آ کے اے دنیا ایک میلے دی طرح ہے آپ نے فرمایا دنیا ایک میلے دی طرح ہے فرمایا کیونکہ قرآن نے آکھیا ہے کہ دنیاوی زندگی لہو و لعب تے تماشے دی طرح ہے تے فرمایا پترا جڑا بندہ میلے چ آوے تے بزرگاں کو باہ چھڑاوے تے تیرے تنا رونا پائے گا فرمایا دنیا ایک میلے دی مانند ہے اور جنہاں بندیاں نے بزرگاں کو بازو چھڑا لے اللہ دی قسم وہ دنیا چ رڑ گئے یار لیکن بابا فرید نہیں رڑیا یار اور بھائی خواجہ قبلہ عالم بھی نہیں رڑیا یار اور بھائی داتا گنج بخش علی حجویری اے بزرگان دین میں اپنے آستانے پہ جاؤں تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ سلطانیہ بالکل زندہ باد جڑے پھر آج کل کی کہندے نے انہاں بابیاں کو نہ جاؤ استغفر اللہ حقیقت ہے بعد کا جو دیکھی دا نا کیونکہ نیٹ تے کیڑا کوئی مستند گل ہوندی ہے بس ایویں ستی جیاں گلاں کر کے تے بڑا پرفتن دور ہے جڑا اج دا دور جڑا ہے اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ بندہ سویر نو مسلمان ہوئے گا شام نو تکیا ہوئے گا آ دور ہے فرمایا میری امت دا اول ہے بہترین ہے اور اس واسطے اسی کوئی چیز دیکھنی ہوئے اسی بہترین زمانے نو دیکھاں گے کہ وہ دور دے وچ جو بہترین دور ہے جنہوں میرے محبوب نے فرمایا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ایتھے میں کدی عرض کردا چلو وہ ختم شریف لے جدوں میں جو تقریر شروع کردا نا تے پھر میں اپنی چلو تسی اپنے حساب نال ختم شریف لے اچھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب بنیا کہ یعنی کسی نیک بندے دے وسیلے نہ بندہ دعا کرے یعنی من استعانا بے رجل صالح جنہیں کسی نیک بندے دی برکت نال کوئی اللہ دی بارگاہ جو مدد منگی اج کل شرک تو تھلے کوئی بریک نہیں اللہ دی ڈائریکٹ مشرک امام بخاری رحمۃ اللہ باب بنیا کہ نیک بندیاں دے نال مدد طلب کرنی اور حدیث پاک کی لے آئے نے حدیث پاک دا مفہوم یہ بندا حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک دور ایسا آئے گا کہ مسلمانوں دا لشکر کافراں دے مقابلے جائے گا اور اعلان ہوئے گا کیا ایس لشکر وچ کوئی ایسا بندہ بھی ہے جنہیں محبوب نو دیکھیا ہوئے محبوب نو دیکھا یار اہل بیت سبحان اللہ ہے انہاں دا تعلق صرف دیکھنا ہی نہیں گا خونی رشتہ بھی ہے ظفر علی خان نے ایویں نہیں آکھیا سی
اے کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشائے بطول۔ فرمایا تیرے تے تھوڑا احسان ہے کہ تیرے اتنے خون مبارک ڈلیا ہے کہ جڑا خون دا تعلق جڑا محبوب دی ذات نال ہے۔ اے کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشائے بطول، مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، شراب کر گیا تجھے خونے رگے رسول۔ تے اہل بیت اتار دی گل یار سبحان اللہ۔ تے لیکن لوگ میں کہنا اپنے عقیدے نو خراب کردے نے کہ جڑے انہاں پنجتن پاک انہاں عظیم ہستیاں دے بارے چ، بلکہ میں پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالی نے ملفوظات وچ پڑھیا، کوئی منے نہ منے میں اپنے عقیدے دی گل دسن لگا۔ پیر مہر علی شاہ گلری فرماندے نے جدوں اللہ کریم نے آدم علیہ السلام دے جسم مبارک روح پھونکی تے آدم علیہ السلام نے آد دیکھیا نا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام دا نام لکھیا، یہ غلطی آپ نے دیکھی کہ آدم علیہ السلام نے کچھ نفوس نو دیکھیا جڑا اللہ کریم دی بارگاہ سجدے تے ڈگے ہوئے سن۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی یا باری تعالیٰ آتے محمد کریم دی ذات آ جڑی سجدے میں ڈگیاں شخصیات نے اے کون نے؟ کہ اللہ کریم دی ذات نے فرمایا اے پنجتن پاک نے۔ منے نہ منے میں پیر مہر علی شاہ صاحب دا سارا لے کے گل کرنا، پیر مہر علی شاہ گلوی دا سارا لے کے اور ایک کوئی بندے کہندے یار آ کی گل ہو گئی بھی علی المرتضیٰ شیر خدا قیامت تک کوئی غوث بنے گا تے ہمت ایشاں دخلست، کوئی ولی بنے گا ہمت ایشاں دخلست، بلکہ شاہ صاحب فرماندے نے ولیاں تے دوسری گل ہے او بادشاہ دی بادشاہت وچ بھی ہمت ایشاں دخلست۔ فرمایا اس وقت تک بادشاہ نہیں بندا جب تک ادھر مہر نہیں لگتی۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں غوث اعظم تے کہ آپ نے فرمایا بھئی لوگاں دے سورج ڈوب گیا تے میرا سورج نہیں ڈوبے گا۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں اور میں کہا اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ اس بات سمجھ چھوٹی ہے تے گل وڈی ہے۔ پائی گل وڈی ہوئے تے تو عقل تیری چھوٹی ہے، پائی پٹھے بننے والی عقل تو دے وچ سب کچھ تول دیتا ہے یار، عظمت اہل بیت بھی تول دیتی ہے، صحابہ کرام نے بھی اتھے رکھ لیا ہے اور نبی پاک دی ذات نو بھی وہ وچے رکھ دیتا ہے۔ بڑا عجیب بندہ ہے یار۔ پچھلے دنوں ایک بندہ نیٹ تے نا بڑا اج کل چھایا کھڑا، میں اپنے پتراں نو دسدا انہوں کسی نے پوچھا بھی کہ جڑے روح قبض کرنے والے نے وہ ملک الموت ہونے کہ ملک الموت نہیں، کئی فرشتے نے آگے اس واسطے کہ ملک الموت کلا کی کرے آگے ایک فرشتہ ایک مشرق روح قبض ہونی ہے، ایک مغرب قبض ہونی ہے، ایک شمال جنوب ایک فرشتہ ایک ٹائم ہزاراں لکھاں بندے مار رہے ہیں، ایک فرشتہ کیویں کر سکتا؟ میں کہ سبحان اللہ تیری عقل تو بھی قربان جائیے، وہ تیری دنیا داری تیری عقل چ نہیں آتی، تو دین نو ہی پی گیا یار۔ تینوں وہ چیتا نہیں کہ وہ سلیمان علیہ السلام دا جڑا وقال الذی عنده علم من الکتاب کہ قرآن نے آکھا جے کو کتاب دا علم سی، تورات نو جانن والا، انجیل نو جانن والا، انہیں تخت کنے چد لیندا سی پلک جھپکن تو پہلے۔ اور محدثین فرماندے نے سلیمان علیہ السلام تو لگ کے اور ملکہ سبا دا فاصلہ 1500 میل دور سی، 1500 میل دور۔ ہاں تے تخت کنے چر جا گیا پلک جھپکن تو پہلے۔ اور ایتھے پہ ساڈے بندے پتہ کی کہندے نے؟ روح المانی ورگے علامہ قرطبی ورگے بندے، امام فخر الدین رازی ورگے بندے، جنوں اسی بندے کہنے ہیں یار، انہاں لوگاں نوں اصل جڑے دین دی خدمات نے۔ فرماندے نے جڑا سلیمان علیہ السلام دا ہوئے مقتدی تے تورات دا تے انجیل دا ہوئے عالم، اگر وہ 1500 میل تو تخت لیا سکدا تے جس بندے کو کتاب دا علم ہوئے نا وہ 1500 کیا 15 لاکھ بھی ہوئے تے پلک جھپکن تو پہلے آ جائے۔ یہ چیزاں نے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر چیز بندے دی عقل چ آ جائے، یہ ضروری کوئی نہیں۔ اس واسطے بس جو چیز علماء کو سنو، مستند علماء کو انہوں کوشش کرو اللہ عقیدہ بناؤں دی توفیق دے۔ میں اختتام علاوہ مجدد صاحب نے کی فرمایا کہ میرے ابا جی نے کی آکھیا کہ پتر اہل بیت دی محبت نو بھر کے رکھی ذرا، کہتے ابا جی دے بس سال دا ٹائم آ گیا اور اللہ اکبر مرنا آپاں بھی دعا کرو اس محفل دا صدقہ سانو بھی اس درجے دی موت عطا فرمائے۔ جی آمین کہہ دے، میں کا فائدہ ہو جائے یار، مرنا سارے نے نا،
سارے نے مرنا ہے تے فرماندے نے مجدد صاحب فرماندے نے میرے والد گرامی دے وصال دا وقت قریب آ گیا تے میں ابے دے لاگے ہویا میں کہ ابا جی سناؤ ایک گل دسی سی پتر کیڑی آکھے جی تو آکھیا سی پتر اپنے دل نو اہل بیت دی محبت نال بھر کے رکھنا تے تسی رب دی بارگاہ جا رہے ہو تہاڈا کی حال ہے تہاڈے دل دی کی کیفیات ہے اور فارسی وچ فرماندے نے میرے والد گرامی نے ایک جملہ بولیا آپ فرماؤں لگے پتر من در محبت اہل بیت مستغرقم فرمایا کہ پتر میں اہل بیت دی محبت ڈبیا پیا اہل بیت دی محبت مستغرقم فرمایا میں ڈبیا پیا تو یار جڑا اہل بیت دی محبت ڈب کے قبرے جائے تے قبر دے سوالاں دے جواب دے لے گا کہ نہیں دے گا جڑا پنجتن پاک دی محبت ڈب کے گیا یار پنجتن پاک دی محبت وچ نبی پاک دی ذات بھی نے علی المرتضی شیر خدا بھی نے حسن پاک بھی نے حسین پاک بھی نے اور فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا جنہوں میرے محبوب نے فرمایا فاطمہ بدا تم منی میرے جگر دا ٹکڑا ہے میرے جگر دا ٹکڑا ہے یار آج کل عجیب جا عقیقے دا روڑا بنیا یار اور پیر میر علی شاہ رضی اللہ فرمایا کر دے سن اور تو روڑے چ نہ پیا کر جو روڑے دی گل آئے تو اہل بیت درود پڑھی رکھیا سبحان اللہ کدے روڑے نوں پیا گیا یار آج کل لوگ مناظرے دے روڑے پیا گئے نے وے فلاں او خطا ہوئی کہ نہیں ہوئی وہ مینوں لوگ پوچھتے رہے میں کہ یار سانو اسی پنج والے ادھر دے روڑے چ پیندے ہی نہیں ہاں وہ کسی نے آکھا سی چلو مکہ نہیں افضل مدینہ ہی صحیح افضل ہے ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے ایویں گلاں بنائی جا رہے ہیں یار تو محبت کرنی ہے اہل بیت نال محبت کری جا اپنا وقت ضائع نہ کر بلکہ درود شریف پڑھی رکھ کیونکہ درود شریف افضل ترین عبادت ہے اور خواجہ لالا جی حضور پیر میر علی شاہ صاحب رضی اللہ عنہ فرزند ارجمند اور قبلہ بابو جی دے لالا جی حضور جڑے رحمت اللہ علیہ بڑے لالا جی آپ دا مشہور شعر آپ فرمایا کرتے سن درود نبی ہے خدا کا وظیفہ عبادت کوئی اسے بڑھ کر نہیں ہے درود نبی ہے خدا کا وظیفہ عبادت کوئی اس سے بڑھ کر نہیں ہے فرمایا نہ اس میں محمد ہی ہے اس میں اعظم یہ حق الیقین ہے یہ عین الیقین ہے یہ عین الیقین ہے اور بھائی بزرگاں دے عقیدے بزرگاں نے جنہوں آپاں مندے ہیں فرماندے میں اگو فرماندے نے محمد کی الفت فرمایا نہیں جس کے دل میں محمد کی الفت ٹھکانہ اس کا پھر کہیں بھی نہیں ہے نہیں جس کے دل میں محمد کی الفت ٹھکانہ پھر اس کا کہیں بھی نہیں ہے فرماندے نے مشتاق اپنا تخلص آپ رکھ دے سن فرماندے مشتاق ذرا ان کے بن کے تو دیکھو نا اپنے دنیا دے غلام بنے ہیں علامہ صاحبی کہندے نے او جسم دی خدمت کرنے والا یہ جسم دی خدمت کنا چر کرتے رہے گا ایک دن نوکری ختم ہو جانی ہے فرمایا اس روح نو طاقت دے روح وچ طاقت عشق مصطفیٰ نہ ہونی روح وچ طاقت محبت اہل بیت نہ ہونی ہے فرماندے نے اور ذرا مشتاق ان کے بن کے تو دیکھو نا افضل سے جن کا کوئی ثانی نہیں ثانی کوئی نہیں ہے اور آدم علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ درد کی تھی باری تعالیٰ یہ کون شخصیات نے جڑیاں سجدہ ریز نے یا اللہ میرے جسم جروح پھونکیے یہ تیری بارگاہ جو نفوس قدسیہ سجدے وچ نے اللہ کریم دی بارگاہ چوں آواز آئی اے آدم اے ہون گے تیری نسل چوں اے او نے جنہ دی محبت میں واجب قرار دواں گا کوئی منے نہ منے یار میرا عقیدہ ہے واہ 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 یار کتھوں حدیث پاک ضعیف رہندی ہے یہ ریفرنس چاہیے ہے میں کہا ساڈے واسطے ریفرنس جڑا ہے پیر میر علی شاہ ہے ساڈے واسطے معتبر حوالہ اور پشاور دے پٹھانا مناظرہ ہو گیا کہ پیر میر علی شاہ صاحب دا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوالی دے بارے چ تے آپ نے 3-4 دن چنگا انہوں نے یعنی سیٹنگ کی تھی تے بعد پتہ انہوں نے کی آکھیا وہ سیٹھی برادران ہجے بھی پیراں دے مریض چلے آ رہے ہیں کیونکہ پیر نے ٹھیک کیتے ہیں نا تے اور انہوں نے علماء نے متفقہ لکھتا انہوں نے کہا ہمارے لیے یہ دلیل کافی ہے کہ شیخ کامل پیر میر علی اس عقیدے کا حامل ہے انہوں نے کہا سانو دلیل دی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے ساڈے واسطے بڑی دلیل کی ہے کہ پیر میر علی شاہ دا یہ عقیدہ ہے یار اس واسطے بزرگاں نے دین دے عقیدے پڑھو اور تاکہ ان عقیدیاں دی برکت اللہ ساڈے دلاں تے ظاہر کرے اللہ ظاہر کرے اور میں قرآن دی آیت پڑھی سی
ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਿਬਲਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਸੀ ਨਾ ਪੁਰਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਯਾਨੀ 2 ਸ਼ੇਰ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਬੇਦਮ ਵਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਸਜਿਦ ਚ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਮਿਲੇ ਕਿ ਇਹ ਸੈਯਦਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ ਇਧਰਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, बेदम यही तो हैं 5 मकसूद कायनात, बेदम यही तो हैं 5 मकसूद कायनात, मोहम्मद अली फातिमा मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा। ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਯਾਸਰ ਸਾਹਿਬ? ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਦਰਸ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ, ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੀ ਖਮਸਤੁਨ ਉਤਫੀ ਬਿਹਾ ਹਰ ਰਲ ਵਬਾਇਲ ਫਾतिमा, کہ یا اللہ ਇਹ 5 ਬੰਦੇ ਉਹ 5 ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉਹ ਨੇ کہ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਕਿਹਦੀ ਅੱਗ ਯਾਰ? ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਅੱਗ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਯਾਰ, ਬੁਗਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ। یا اللہ یہ 5 نے جنہاں دی محبت دی برکت نال میں جڑی بڑکتی ہوئی اگ جڑی ہے جہنم دی ٹھنڈی کر داں گا انہاں دی محبت نال۔ اور وہ کیڑے نے؟ وہی 5 نے اللہ دی تے اج کل کئی مولویاں نہ دتا جی 5 تن پاک نہیں ہما تن پاک۔ میں کہ اللہ دے بندیا کوئی اپنی عقل دا علاج کرائے، کوئی اہل بیت دی محبت اور اہل بیت دے رتبے نوں پہنچ سکدا ہے یار؟ نہیں پہنچ سکدا اللہ دی قسم۔ اہل بیت اطہار، اللہ اکبر، میرے محبوب نہ نسبت، خون دا رشتہ، اسلام دا رشتہ، محبت دا رشتہ، کنے رشتے نے جڑے میرے محبوب دے انہاں شخصیات نال نے یار، کتھے پجاں گے یار ہیں؟ اس واسطے اپنے عقیدے دی اصلاح کرو اور عقیدہ درست ہوئے گا۔ اور شیخ مجدد الفسانی شیخ سرندی رحمۃ اللہ فرماتے نے جویں پرندے نوں فضا چ اڑن واسطے 2 پراں دی ضرورت ہے۔ پرندے نوں اڑن واسطے ایک پیر بڑا خراب ہو جائے وہ نہیں اڑ سکدا، تے فرماتے ہیں اسی طرح 2 پر نے، ایک عمل ہے ایک عقیدہ ہے، ایک عمل ہے ایک عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ ہوئے خراب تے بھائی پرندہ کدی نہیں دیکھا جڑا ایک پر نہ اڑے گا۔ اج کل ویسے موڑی اڑے پھرتے ہیں، ویسے بزرگاں نہ بغض رکھ کے اڑے پھرتے ہیں۔ میں کتنا کچھ اڑن گیا ہے بھائی، اڑارنا ایویں ختم ہو جائے گی یار۔ اڑے وہی نے وہ جویں جنے اڈیاں وہی جنہاں سائیاں اڑائیاں نے۔ وہ ساڈے وہ نعت شعر پڑھدا ہوندا قاسم کہ وہ گڈیاں چنگیاں اڈیاں جڑیاں سائیاں آپ اڑ۔ اس واسطے اگر پیراں دی برکت تو بغیر بندہ اڑن دی کوشش کرے کہ کسی نے پوچھا شاہ عبداللہ چھوٹے لالا جی حضور نو کہ بھی آ شیر دا کی مطلب آ؟ کہ مولانا روم فرماندے نے کہ تو ہوویں شیر تے لومڑی طرح ذلیل ہو جائے گا۔ اگر تو پیر دے پراں تو بغیر اڑن دی کوشش کرے گا نا تے پاواں شیر ہوے گا لومڑی طرح ذلیل ہو جائے گا، لومڑی طرح ذلیل ہو جائے گا۔ کسی نے شاہ عبداللہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا حضرت جی دا مطلب کی ہے؟ آپ نے فرمایا اڑن واسطے پیر دی نگاہ چاہیے تھی، بندہ راہ جی ہو جائے گا، راہ جی رل جان گے۔ اللہ دی قسم بڑے بندے رل گئے پر جنہاں سائیاں دے پیچھے ہاتھ سی نا، اللہ دی قسم۔ اور پیراں میں اپنے پیراں دی حقیقت اسی الحمدللہ پیراں کو وقت گزاریا تو الحمدللہ اسی وہ گلاں سانو یاد نے۔ پیراں نے فرمایا پتر گل میری ذہن چ رکھو، ایس برصغیر پاک و ہند نو دیکھ لو، باہر نکل جو اسلامی تاریخ دا مطالعہ کر لو، کسے عالم دین نے اگر دین دا کام کیتا ہے او دی کنڈ تے کسے اللہ والے بندے دا ہاتھ سی۔ اور یہ گل نو میری تسی نا تاریخ پڑھ لو، تذکرہ علماء ہند پڑھ لو، فدائق حنفیہ پڑھ لو، امام اعظم ابو حنیفہ نو پڑھ لو، اور صحابہ کرام تو لگ کے ہن تک جس بندے نے کام کیتا ہے او دے کنڈ تے ولی اللہ دا ہاتھ ہے۔ بالکل پکی گل ہے یار، یار ایڈا پکا عقیدہ ہوئے تے ساڈا نوجوان ایویں رلدا پھرے یار۔ اللہ کریم دی بارگاہ وچ دعا کرو اللہ دا قرآن ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات فرمایا جڑے بندے ایمان لیاون تو بعد چنگے کام کردے نے اللہ فرماوندا ہے لوگاں دے دلاں 'چ میں محبت پیدا کر دے۔ سبحان اللہ۔ اس واسطے دعا کردے ہیں اللہ انہاں بندیاں دی محبت ساڈے دلاں 'چ پیدا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ واخر دعوانا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت جو بھی